حضرت علامہ مولانا نوید چشتی گولڑوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں، اور سخاوت کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم ساتھ میں موضوع کو بات کر رہے ہیں جو وقت سحر میں ہم نے بات کی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ سخاوت کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اسپیشلی رمضان میں سرکار دو عالم کا کیا انداز سخاوت ہوا کرتا تھا، اس پر کچھ جو ہے وہ گزارشات ہم سنیں گے انشاءاللہ محترم علامہ نوید چشتی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ احباب حاضر خدمت ہوئے، عرض کی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی پاک آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، کیسا خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خرچ ہو کہ خرچ ہم زمین پہ کریں، اس کے چرچے آسمانوں پر ہوں، خرچ زمین پہ کریں، چرچے روئے زمین پر ہوں، پوری کائنات میں ہوں۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ ہو کہ میں اپنے باری الہ سے، خالق کائنات سے بات کروں۔ تو اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ پیارے پروردگار، یہ لوگ آئے ہیں مشاورت کے لیے کہ ہم کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا حکم ہے، ہم کہاں پر خرچ کریں؟ تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، آواز قدرت آئی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ اگر سب سے افضل ترین یہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ ترین خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سب سے اعلیٰ خرچ ماں باپ کے اوپر ہے، والدین کے اوپر سب سے اعلیٰ خرچ ہے، بہت بہترین خرچ ہے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ من قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اپنے قربا سے، عزیز و اقربا سے، والیتاما والمساکین، پھر یتاما مساکین۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت آپ نے موضوع جس کا انتخاب کیا کہ خدمت خلق، یہ ہمارے اخلاقی فرض بھی ہے، اخلاقی فرض اور بہت ضروری بھی ہے، اور یہ خدمت خلق سے بندہ اپنے اللہ عز و جل کی رضا پا لیتا ہے، واہ، قربت الہی حاصل کر لیتا ہے، قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ خدمت خلق سے بندہ اللہ کی رضا پاتا ہے، اور یہ خدمت خلق ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، جیسا کہ ڈھیر سارے واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں عرض کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال والا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر تین چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں، تین چیزیں وہ دنیا پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، ظاہری صورت میں تو وہ چل بسا، اعمال والا سلسلہ منقطع ہو گیا، فرمایا کہ تین چیزیں الا من ثلاث، تین چیزیں وہ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی فرمایا او صدقۃ جاریۃ، کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کچھ صدقہ جاریہ کر کے گیا، فرمایا کہ وہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نفع بھی اسے پہنچے گا اور فائدہ مند ٹھہرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک کمرشل بریک ہمیں لینی ہے اور بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں انشاءاللہ، گفتگو کو یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، مزید آپ لوگ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی علامہ صاحب کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے جہاں پہ آپ گفتگو کر رہے تھے، ہم چاہیں گے سرکار دو عالم کی حدیث آپ جو بیان فرما رہے تھے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کے اعمال والا سلسلہ اس کے جانے کے بعد منقطع کر دیا جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا او صدقۃ جاریۃ، کہ مرنے والا اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، اور دوسرا فرمایا او والد صالح، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو علم پڑھا کر گیا، یا اس علم کا اسباب پیدا ہوا، علم دین حاصل کرنے میں اس کے اسباب پیدا کیے، بالکل نفع حاصل کیا۔ تو یہ جو تین چیزیں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ تو ہمیں خدمت خلق کے حوالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خوبصورت سیرت مبارکہ، صحابہ اکرام علیہم رضوان
آپ کی سان حیات، اور سب سے بڑھ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل بیت اطہار، واہ جیسا کہ بڑا معروف واقعہ ہے جی جی کہ حضرت ملکہ فردوس بری، سیدۃ النساء العالمین، مخدومہ کائنات، ام الحسنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ نے ایک نظر مانی کہ منت مانی، دو شہزادگان حضرت امام حسن پاک اور حسین پاک، واہ آپ جب بیمار ہوئے تو نظر مانی یعنی منت مانی کہ جب مجھے میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے تو ہم روزے رکھیں گے، ٹھیک تو 3 روزوں کی نیت کی۔ اب پہلا روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آواز لگائی، من دکل باب، کون ہے ہمارے دروازے پر؟ کہا سائل ہے، مانگنے والا ہوں، فقیر ہوں، کہا جد دسترخوان پر جو کچھ ایسے عطا کر دیا۔ واہ دوسرے دن پھر ایسا ہوتا ہے، تیسرے روز پھر ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ جو کچھ بھی ہے، یعنی یہ کہ سخاوت کے حوالے سے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، جی ہاں ایک بہت بڑا اس گھر سے ہمیں درس ملتا ہے بے شک بے شک کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے آپ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خوبصورت اور حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے جامع ترمذی پاک الفاظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، فرمایا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دے، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے۔ اللہ اکبر، ایک بات دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے نا تو وہ محتاجی والا ہاتھ جب پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھکاری بنتا ہے، تو ساری زندگی کے لیے وہ سائل پھر بھکاری بن کے رہ جاتا ہے، محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اب جو تیسری بات ہمارے موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ بڑی خوبصورت اور اہم بات ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ واہ واہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آج پھر اس میں ایک آپ کی کوئی نور ٹی وی کے ذریعے لوگوں کے ایک پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اجتماعی شادیوں کے اہتمام کیا جا رہا ہے، جی جی، بڑی بڑی سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، بالکل بہت زیادہ سخاوت کے اہتمام کیا جا رہا ہے، جیسا کہ اب رمضان شریف ہے، رمضان راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے، مگر اس میں افسوس سے جو بات میں نے دیکھی ہے نا، کئی ایسے گھروں میں والدین اپنی اولاد کو ترس رہے ہیں، بالکل ایسے وہ ان سے مل کے نہیں راضی، ان کو کچھ تحفے تحائف پیش کر کے نہیں راضی، جبکہ وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ کاش ہمارے بیٹے ہمارے ہاں آتے، میں ان کے ہاں مہمان بنتا۔ اس چیز کی بہت کمی ہے، جیسا کہ پہلے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اور آپ بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ دسترخوان، ہم افطار دسترخوان لگاتے ہیں، ہمارے ہاں مہمان تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کے لیے طرح طرح کی لوازمات رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو والدین ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی، کوشش کی، پرورش کی، اپنی زندگی کا سب کچھ اکٹھا جو مال تھا ہمارے اوپر لگا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مال سے صدقہ والدین پر نہیں لگتا، زکوٰۃ والدین پر نہیں ہے، تحفے تحائف جو ہے نا یہ ان کے لیے خاص اس چیز کا اہتمام کرے تاکہ اس کے ساتھ ہمارے مال میں اور زیادہ نفع ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت پیغام علامہ صاحب جو ہے وہ دے رہے ہیں تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور یقیناً یہ انسان کی بس ایک فطرت کا تقاضا ہے، الزام نہیں ہے کسی پر، لیکن فطرت ہے کہ والدین میں سے جب والدین سلامت ہوتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں تو قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہستی چلی جائے اگر تو پھر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چھاؤں میں، کس سائے میں اپنے زندگی کی سانس لے رہا تھا۔ تو اسی لیے جن کے والدین بھی سلامت ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزاریں، اور یہی آپ کی زندگی میں آپ کو پروردگار نے دنیا میں ہی جنت کمانے کا موقع عطا کر رکھا ہے، تو اسی لیے کوشش کیا کریں اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ جن کے والدین نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ والدین کا جانے کے بعد جو خلا ہے وہ کوئی مکمل نہیں کر سکتا ہے، تو یہ ایک ایسی اٹیچمنٹ ہے آپ کی، ایسی فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی اپنے والدین سے، محبت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے۔ تو خدا را ہمارے جہاں بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلی جو سخاوت ہے وہ یہی ہے، سب سے پہلے آپ کی زندگی میں اگر آپ نے کوئی کامیابی کی سیڑھی کی جانب قدم رکھنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کا جو سلوک ہے، آپ کا جو رویہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بن سکے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام کے توسل سے ماہ رمضان المبارک کی خوبصورت دن، گھڑیاں، لمحات جو پروردگار نے ہمیں عطا کیے ہیں، مالک کائنات
جن کے والدین اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں مالک کائنات انہیں صحت و عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔